اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے چھٹے دن کی دعا: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے خدا، آج کے دن کے صدقے میں مجھے میری معصیتوں کے نتیجے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اپنے عذاب کے تازیانے سے مجھے نہ مارنا، اور مجھے اس دن کی برکت سے اپنے غضب سے محفوظ رکھنا، اپنے احسان اور عطا کے سبب اے رغبت رکھنے والوں کی انتہا۔ اس دعا میں انسان جو گناہ کرتا ہے اور ان کے عواقب میں جو دنیا میں رسوائی اور غضب پروردگار ہوتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی پروردگار کے غضب سے اور اس کے عذاب سے اور دنیا کی رسوائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور کیا وجہ بنتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، کیونکہ دعا میں یہی کہا گیا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں رسوائی اور غضب پروردگار سے پناہ میں رکھنا۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے؟ کہا گیا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نعمت ملنے پر پروردگار کا شکر ادا نہیں کرتا اور رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ تم لوگ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو چیز تمہیں مل جائے اس پر خوش نہ ہو، اور اللہ کسی بھی اکڑنے والے مغرور فرد کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے کہ روایات کی زبان میں کچھ گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اور کچھ کو صغیرہ کہا گیا ہے۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جن پر پروردگار عالم نے عذاب کا وعدہ رکھا ہے، اور دوسری طرف روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انسان گناہ صغیرہ کو مسلسل انجام دیتا ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، یا جن گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، وہی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جب ان کو انجام دیتا ہے تو اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ کیا نتائج آتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسان سے پروردگار کی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ دعائے کمیل میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام، یعنی اے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو انسان پر اثر اس کا ظاہر کرتی ہے گناہ، وہ ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فقر و ناداری، کہ جب انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ امراض اور مصیبتیں، جس طرح کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یاد رکھو جو بھی دکھ، درد یا مرض تم تک پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کے سبب ہوتا ہے۔ اور سب سے جو بڑی چیز جو انسان کو گناہوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے نیک کاموں اور عبادات میں لذت کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ ہی کرتا رہتا ہے تو وہ عبادت سے دور ہی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ شمار کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ کہ اللہ کا کسی کو شریک قرار دینا، اس کی رحمت سے مایوسی، قطع رحمی، قتل نفس محترم، یتیم کا مال کھانا، زنا، شراب، جوا، پیمان شکنی، امانت میں خیانت، کم فروشی، سود، مسلمانوں سے جنگ، اور حرام کو کھانا جیسے مردار خون اور سور کے گوشت کا کھانا، نماز کا ترک کر دینا، غیبت، بدگمانی، زکوٰۃ، ان تمام گناہوں کو
گناہ نے کبیرہ شمار کیا گیا۔ انشاءاللہ کہ آج کے دن کا صدقے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔